سيدا أول العابدين سبحان جلال والکبریا کا جس نے ایک مرتبہ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، بڑی ذلت اور خصوصیات کے نام درخواست ہے، امتحان التماساً احتجاجاً تصرفاً اس ذات لاریب بے عیب کے دربار اسلامی سبحانی ربانی جو ذات حق ایسے الفاظ بخشے جنہوں کے ذریعے میری اور دوسرا سب حضرات کی دونوں جہانوں میں سعادت نصیب ہو جائے۔ شریعت اسلام ایک ایسا سمندر ہے جو انسان بھی اس میں داخل ہوتا ہے پیچھے کھپ جاتا ہے۔ آخری اور
کنارے تک پیدل چل کے یا سوار ہو کے سر نہیں کر سکتا سمندر شریعت نو اتنا بے قرار اور بے قرار سمندر شریعت اسلام کا اس واسطے جدوں ایسی شریعت اور اسلام عاملین شریعت کی بے پرواہی کی بھینس چڑھ جائے تو پھر ایسی شریعت اور عاملین شریعت کی اصلاح کرنا مشکل ترین مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی ایک گوشہ یا ایک کنارا ایک ایٹم یا ایک دبا یا کوئی ایک شعبہ اگر تحریر کاری کا شکار ہو جائے تو اصلاح ممکن ہوتی ہے. مگر جس شریعت کا ہر کونا ہر شعبہ ہر مرحلہ اسلام کا نام لینے والے لوگ ہنستا کر دیں شکستہ کر دیں معجون کے مطلوب ہو جائے اس میں شیطانی اور انسانی تحریر کاریاں پیدا ہو جائیں اس وقت نہ اس شریعت کی اصلاح ممکن ہوتی ہے نہ عاملین شریعت کی حالت صحیح ہو سکتی ہے. اس واسطے اللہ کے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث علی راس كل درجة من يجدد لها دينها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ شریعت بہت جلد تقریب کا شکار ہو کے ٹوٹ پھٹ جائے گی. اس واسطے میری امت ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پہ اللہ پاک ایسے آدمی ایسی جماعت مقرر کرے گا جو نئے سرے شریعت کی تجدید کے اصلاح کر دے رہے ہیں. تقریباً یہ وہ دور چلتے ہیں جس دور کے اندر شریعت کی اصلاح اور تجدید احیاء وہ کسی مجدد کا منتظر ہے. تو اللہ میرا یہ بس نہیں اور یہ کم نہیں کہ اصلا ایسی شریعت مقدسہ بھی حالت کے ساتھ بھی اصلاح کر سکیے اور ممکن نہیں نظر آتا جبکہ دو مولوی ایک معیار نہیں گزارا کر سکتے دو پیر ایک ویکتی سے نہیں گزارا کر سکتے جس طرح دو کتے ایک ہڈی سے نہیں گزارا کر سکتے. دو سکے بھائی بھی ایک گھر کے اندر آسانی نال گزارا نہیں کر سکتے. ایسے اندھا دور دور جتنے انسان اپنی پہچان ختم ہو جائے شریعت والے اپنے مقام سے
انسان کو انسانیت کا شعور بھی ختم ہو جائے. یہ جو موقع سے تھوڑا سادہ کام نہیں شریعت کی اصلاح کرنا. ایسی جماعت ایسے افراد جنہیں اللہ پاک منتخب کرے مبعوث فرمائے اٹھائے اس امت میں کیوں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شریعت کی تبدیل کریں. ورنہ حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ اگر اللہ کی طرف کوئی ایسی نشان پیدا نہ ہو تو لگ رہی ہے کہ اور یہ دنیا کی سے حال ہے کہ ختم ہونے والی ہے قیامت قائم ہو جائے گی. البتہ جن لوگوں کی کوئی شعور موجود ہے ماشاء اللہ ایک تاثرات شعور کی زندگی موجود ہے کہ واقعی شریعت مقدسہ شریعت ہے نا ہے شریعت ہے بے لان شریعت ہے بے لان شریعت ہے بے لان شریعت ہے بے لان شریعت ہے. اور ایسی شریعت رکھنا اندازی کرنے والے حکام کا ٹولہ علماء کا ٹولہ اور پیرا کا ٹولہ عمرا کا ٹولہ چار طبقے مل کے جس شریعت کی تعلیم کر رہے ہیں کیوں نہ کوئی ایسا سوچ کے فکر صحیح کیا جائے جس کے نام شریعت کے اصل مقاصد بچ جانا اور انسان کی انسانیت کے بھی سوال تبدیل ہے وہ اپنے پیروں سے کھڑی ہو کے اللہ رب العزت کے انعامات کے نوازشاہ کی مستحق بن سکے. اسے سوچ اور فکر انسانی کے اندر اللہ کریم نے آج 1500 سال پہلے قرآن مقدس اور شریعت کو جو خلاصے سے نچوڑ رکھے بنا خطرے کے پیش لگا تاکہ جب انسانی نفرینی بہتات کے کثرت ہو جائے عیاشی کے مکاری کے سرکاری کے عیاری کے بد عملی کے بد چلنی کے بد فکری کے بد آخری بد فیلنی کے بد عملی کے بد شریفی کے برباد ہو جائے. بے ایمانی پریشانی سرگردانی حیرانی اور شیطانی نامی قائم تیار ہو جائے. ایسے موقع سے ذرا سمجھدار لوگ محمد رسول اللہ سے پریشان ہونے لگے متشدد ہونے لگے متقدر ہونے لگے متبدر ہونے لگے متحیر ہونے لگے متحیر ہونے لگے متشدد ہونے لگے متنزل ہونے لگے یا متقدر ہو رہے ہوں. یہ جو موقع دیتے آج تو 1500 سال پہلے وہ دیدار کے قدرت الہیہ کے نام یہ نقطے کے ہفتے کے دانے کے ذرے کے ٹکڑے کے نقطے اللہ نے کٹ کے رکھ دیتے. کم از کم فکر والے لوگ انہیں چند نقطے اگر سینے کی جگہ دے رہے تو بگڑی ہوئی حالت انسان کی سمجھ سکتی. آج کا دور بھی ایسا ہو کیا کرنا چاہیے. پوری شریعت اور قرآن مقدس سے اللہ کریم نے مختلف عنوان مختلف پیرائے مختلف انداز ان خلاصے کے نچوڑ بیان کیتے کہ یہ فکر کے حالات کے امت صرف اس خلاصے کے نچوڑ نہیں سینے کرتے ہیں وہ بھی برکت نال شریعت کے مقدسہ کے عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے.
چنانچہ ایک نقطہ وہ ہے جڑا سورہ کہف جس اللہ پاک نے وہ نچوڑ کر رہا ہے، خلاصہ کر رہا ہے، روح کر رہا ہے، انتا تے تنت تے مکھن کر رہا ہے اللہ پاک نے شریعت مقدسہ کے قرآن معظم کا سورہ کہف مشہور ہے سورہ اصحاب کہف کا یہ میرے اندر واقعہ ہے، بلکہ وہ اصحاب کہف کی نام تاریخ بنا کے میرے لوگ نکلے گئے ہیں، مثل مینا وکیلا نکیلا فاصیلا نکیلا شموئی بردائی، انہوں نے نام کے بعد کھانے بنا کے تمیز بنا کے ایک کھانے کا ایک دوست اصحاب کہف والے کے نام روپے 7 روپئے فیس بھی رہی اللہ لعنت کرے گا۔ وہ اصحاب کہف جہاں سورہ کہف کے اندر ذکر کیا گیا وہ گویا کہ ایک ہی قسم کا خلاصہ سے نچوڑ کرنے والا اللہ پاک نے شریعت موازنہ کا، شریعت مطہرہ کا، شریعت مقدسہ کا، امت محمدیہ اللہ صاحب تسلیم و تسلیمہ کے متعلق اللہ نے نقطے بیان کیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بسا اوقات 23 سالہ امت محمد رسول اللہ کی شریعت سے عمل کرنا اگر مشکل ہو جائے، چند اکے دکے نقطے نظر بندہ سینے پہ رکھے، انہوں کی برکت نال پوری شریعت سے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سارے قرآن مقدس کا پوری شریعت کا یہ کوئی پوچھے کہ کن خلاصہ سے نچوڑ، اللہ نے جواب دیتا ہے صرف ایک کوئی ہے، یا اللہ والے بڑھ جاؤ یا اللہ والے کو پیچھے کرو، یا کی بڑھو اتحاد رکھ دینا، اللہ یا اللہ والے بڑھو تیرے نہیں بن سکتے تو اللہ والے میں ایک نقطہ سے تقدس صدر دل دماغ میں سما جائے، آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، تیری تھک جاتا ہے اللہ پاک بنانے میں تیرا واقعہ یہ تصور کرنا ہے کہ ایک نقطے کی برکت نام محمد رسول اللہ کی 23 سال کی نبوت شریعت کے عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے، مگر بننے کی کوشش نہیں کرتی ہے اصحاب کہف ہے، اور ذرا بات ہے چلے موٹے چیزیں جیسے وہ بڑا آتے ہوئے مر کے تصویریں گاٹ لگی ہوئی چھٹا کرے بڑا لگی نہ اٹھا دو پڑا نہ پیچھے رہا نہ کر کے اللہ والا بننے کی کوشش کر کہ انہیں 70 نوجوانوں کی نئے لانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے بڑی توڑ قرآن بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا انہوں پیچھے رہ گیا دوسرا کہ ایک آدمی اگر آپ اللہ مانا نہیں بڑھے گا تو بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تھک گیا نہیں بڑھ سکے گا تو شرع اللہ والے توجہ سے کرے تب اللہ فرماتا ہے کہ سارے گناہ وہ بندہ جن نے 99 قتل کیا ایک بات 100 قتل کیا بے جرم کیا ناحق کیا چلدیا تھک گیا ذہن میں سوچنے لگا تو بدلیا تو اس طرح سے پیدا نہیں کیا گیا یہ کام واسطے تو لگوتا ہے کر لیا ہے چل گیا ہے بندے کا پتر مان کے توبہ قائم ہو گیا تھک پیا گناہ اور اللہ والا
کرنے کا ارادہ کیا کرتا ہے ابو بکر جانا ہے صوفی صاحب اجی ہے بھائی بیٹھا بات سنا صوفی کا میری کا پتہ نہیں ہے کو مل گیا میں اللہ والا کرنا چاہتا تو ڈکی پار میں آنا چاہتا اللہ کے پاس پھر دور کرنے کی نہیں آ چودہ مسورہ
اللہ کریم فرماتا ہے نام خدمہ میں دل میں ہونا تیری دل پڑنا تے تو زبان نال منگل والے دی گچی نال لے شروع کی شور پکار نال کچھ نہیں کرنا اللہ نے وہ واقعات ذکر کیے کہ شور پکار تیری زبان نال ہے نا کتنے ٹھکا لے کہ دل دل لگی مشین ہے کتنی اٹھا یہ تو کہنے سے تیرے منہ سے کھولے ہوئے میرے دل کی چھٹی ہے کہ لگی اپنی نرامت سے بخشے سے قدرنا پھاڑ کے تیرے دل موتی میں بنا دے یار تمہیں کرتا پھرنا اچھا تمہیں سکھا دیے توبہ کرنی ہے توبہ جینے کرانا ہے اور ذرا یار یہ لمبا چوڑا بڑھ گیا میں بھی بڑے ہوا چاہیے میں کچھ سمجھنا بدل لیا تھا ہو میں بتاؤں اللہ کے فیصلے جو ملتا ہے یاد ہے کہ باقی لمبی چوڑی تاج میں کوئی نہیں جانتا پٹھان صاحب سے پٹھان صاحب سے وہ مل گیا تو ہندو جو سلام کسی بہت بڑا کرنا پڑا ورنہ تو دیر کرنا وہ سب سے پڑھاؤ خان جگہ ہو آج جگہ خان کو کرنا کبھی اکیلا ہو کرنا اب سو روپئے کا آپ کو لکھے پہنچا اگے واقعی میں دیکھتے رہے تک بہت کہنے لگا اتنے سارے نئے بندے اللہ والے پر بندے تو پتا ہے نو مسلمان شیخان دیا یہ بستی بچی متھے چوٹے لاتے بندے لمبیاں چوڑیاں کچرے کا سانو پتا کوئی میں کچھ جاننا جا جا کے اگل لگ گئی گل پرتے اسے مستی کر لگا ترچے ترچے تیز تیز چوکا لگاتا کیوں ہے ان کو قدم گیا ہے کہ اللہ فرمائے گا دیکھتا کی کھڑے کرے کی جان صرف مسئلہ سمجھانا نہیں اللہ پاک کے دل میں یاد ہے کرنا نام کرنا بچانے اللہ پاک نے نہیں پڑھنے یاد ہے اس
نے سمجھا کہ میری جان نکلتی ہوئی، سوچا میرے پیروں میں کیوں نکلتا ہے، میرے سے موت آ گئی ہے۔ اللہ کے پاک رسول مقبول باوسرور نبی مسلم نبی مکرم نبی معظم رسول محترم اگلے مفخم حسن منظم شرف مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیروں میں نکلتا پیا ہے تاکہ میں ڈیگا کے تھوڑے منہ سے میرا مرضی ہو جائے۔